ایک ہوتا ہے حقیقی کفر اور ایک کفر ہوتا ہے جو اس کفر سے نیچے ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب باندھا ہے، باب کفر دون کفر۔ ایک کفر ہوتا ہے حقیقی کفر، بڑا کفر، اور ایک کفر اس کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نفاق ایک حقیقی نفاق ہوتا ہے اور ایک اس سے نیچے کا نفاق ہوتا ہے۔ تو حقیقی نفاق اگر پایا جاتا ہے تو اس میں اور ایک کافر میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور اگر حقیقی کفر پایا جاتا ہے تو اس میں اور ایک حقیقی کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جائے گا۔ کافر تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی بنیادی باتیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے ان میں سے کسی کا انکار کر دے، اور منافق کہتے ہیں کہ وہ ظاہراً تو مسلمان ہو مگر باطناً اندر سے وہ انکار کرنے والا ہو، اندر سے کافر۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اگر ایک آدمی کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، اس کے اندر اگر یہ چار صفتیں پائی جائیں تو وہ منافق کہا جائے گا۔ تو یہاں منافق سے کون سا منافق مراد ہے؟ حقیقی منافق مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقی منافق سے نیچے والا منافق مراد ہے۔ جس شخص کے اندر یہ چار خصلتیں پائی جائیں وہ منافق ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ چاروں خصلتیں نہ پائی جائیں، اگر ایک ہی خصلت پائی جاتی ہو تو وہ اتنا ہی منافق ہوگا، یعنی ان چاروں میں سے جتنی بھی خصلتیں اس کے اندر پائی جائیں گی وہ اتنا ہی بڑا منافق ہوگا، اس کے اندر اتنا ہی نفاق پایا جائے گا۔ وہ چاروں خصلتیں کون کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ ناظرین کرام، جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آسان طریقے سے اس طرح ذہن نشین کر لیں کہ زبان کی ترجمانی دل نہ کرے، یعنی آدمی زبان سے کہہ تو رہا ہو مگر دل اس کی ترجمانی نہ کرتا ہو۔ بالفاظ دیگر کذب کی اور جھوٹ کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو واقع کے مطابق نہ ہو۔ اگر واقع کے مطابق ہو تو وہ صدق ہے، اور اگر واقع کے خلاف ہو تو وہ کذب ہے۔ تو جب بولے تو جھوٹ بولے، یعنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے مگر دل کے اندر کچھ ہے۔ اذا حدث کذب۔ دوسری صفت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور تیسری چیز وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے۔ چوتھی چیز وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے جھگڑے۔ ناظرین کرام، خصومت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر کوئی دعوے دار ہو کر کے جھگڑا کرے۔ جھگڑا تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، خاصمہ کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے؟ تو خصومت کہتے ہیں جس سے یہ لفظ خاصمہ بنا ہے، کسی چیز کا دعوے دار، نہیں یہ چیز میری ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میری ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو کسی چیز پر دعوے دار ہو کر کے جھگڑا کرنا، عربی میں اس کو خصومت کہا جاتا ہے۔ اب آدمی کسی ایسی چیز کا دعوے دار ہو کر کے کسی آدمی سے جھگڑا کرے جو چیز اس کی نہیں ہے، اور سامنے والا اس کی مخالفت کرے تو فجرا، تو ڈھٹائی پر اتر آئے، گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو اگر یہ چار صفتیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے، اور اگر چاروں صفتیں نہیں بلکہ ایک صفت تو اتنا منافق۔ دو صفتیں پائی جائیں تو اس کا نفاق اور بڑھ گیا، تین صفتیں پائی جائیں نفاق اور بڑھ گیا، چاروں صفتیں پائی جائیں تو اس کا نفاق بہت زیادہ بڑھ گیا۔